أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ سلسلہ قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم پروگرام نمبر 1038 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. قرآن حکیم کے 29 سپارے کا مطالعہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحاقہ کی آیات 38 سے 43 کا مطالعہ کریں گے. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے بڑے 3 ہی پیارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آج ہی ان کا پہلا ہمارے ساتھ پروگرام ہے تو آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ کیسا لگ رہا ہے پروگرام میں آنا؟ یہ تو ابھی پروگرام کے اینڈ پہ پتہ چلے گا نا. خیریت سے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین کرام سب سے پہلے سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں, اس کی ترغیب تشویق ہم دلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کریم تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, ایک طویل حدیث کا آخری حصہ ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرمانے قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یعنی شفاعت کرے گا, یا تمہارے خلاف حجت ہوگا تمہارے خلاف شکایت کرے گا. کتنی بڑی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے تاکہ قرآن ہمارے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہو, نہ کہ ہمارے خلاف شکایت کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کی مزید مضبوطی ہم سب کو عطا فرمائے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا سب سے پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. سورۃ الحاقہ آیات 38 تا 43 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے. بے شک یہ قرآن یقیناً ایک عزت والے رسول کا بیان کردہ قول ہے اور یہ نہیں ہے کسی شاعر کا قول, بہت کم ہی تم ایمان لاتے ہو. اور یہ نہیں ہے کسی کاہن کا قول, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. نازل کیا گیا ہے یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. یہ ناظرین کرام سورۃ الحاقہ کی آیات 38 سے 43 کا مفہوم و ترجمہ. حسب معمول آگے چلتے اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آپ کا پہلا پروگرام ہے ہمارے ساتھ, تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. آئندہ پروگرام سے آپ ہمیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. ربط آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پچھلی آیات جو ہم نے سمجھ لیں اور آج جن آیات کو ہم سمجھیں گے ان کا آپس کا تعلق کیا ہے, ان کا آپس کا ربط کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا حسین اور خوبصورت اور بڑا مربوط کلام ہے, تو باتیں آپس میں جڑی ہوئیں. ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے گا. گزشتہ آیت میں بائیں ہاتھ والوں کے انجام بد کا ذکر تھا. بائیں ہاتھ والے وہ جو اہل جہنم جنہوں نے قرآن حکیم کی دعوت کو رد کر دیا, حق کی دعوت کو رد کر دیا, ان کا بیان تھا پچھلی آیات میں. اب قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے. رب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بائیں ہاتھ والے کون؟ جہنم والے, ان کا ذکر پچھلی آیات میں آیا. اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے قرآن حکیم کی دعوت کو رد کر دیا؟ ان کا تو برا انجام بیان ہوا, لیکن جس قرآن حکیم کی دعوت کو ان لوگوں نے رد کیا اس قرآن حکیم کی عظمت کو اب اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہا ہے.
اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی وہ باتیں جو تفصیل سے تشریح میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان کا ایک خاص خلاصہ کہہ لیجئے یا ان کی ایک آؤٹ لائن ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ آؤٹ لائن سمجھتے ہیں نا، انگلش کے جب ہم نے ایسے لکھے ہوتے تو پہلے آؤٹ لائن لکھی جاتی ہے، اس کے بعد پورا ایسے لکھا جاتا ہے، اردو میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی تقریر شروع ہوتی ہے تو شروع میں کیا کہا جاتا ہے، بھائی آج میں 1 2 3 4 ان موضوعات پر آپ سے بات کروں گا، اور اس کے بعد ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہیڈ لائنز نیوز دیکھتے ہیں نا، پہلے ہیڈ لائنز آتی ہیں، اس کے بعد ان کی، ہاں کیسی مسکراہٹ آ رہی ہے نا، سب لوگ دیکھتے ہیں نا جی، پہلے ہیڈ لائنز آتی ہیں اور اس کے بعد ان کی الیبوریشن ہوتی۔ تو ہم بھی اپنے پروگرام میں کیا کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں تشریح میں بعد میں بیان کی جائیں گی، پہلے ان کی ہیڈ لائنز آ جائیں، ٹھیک ہے، آؤٹ لائن ویسے ہم اس کو کہتے ہیں، وہ پہلے بات آتی ہے اور اس کے بعد پھر آیات کی تشریح میں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ پکی بات ہے، چلیں۔ تو تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، قرآن کریم کی صداقت کی گواہی کائنات کی ہر شے دے رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کائنات کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ اس اللہ کی نشانیاں کائنات میں، اور جتنا ان نشانیوں پر بندے غور کریں گے اتنا قرآن کی عظمت ان پر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ قرآن کی ذات کا کلام ہے جس سے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کی عظمت کی نشانیاں کائنات میں بھی، اور جتنا کوئی کائنات میں غور کرے گا اور قرآن پڑھے گا تو قرآن کی عظمت اس پر اور واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ذرا تھوڑی مشکل سی بات محسوس ہوئی ہوگی، لیکن تھوڑا تھوڑا ہم سمجھتے رہیں گے تو آگے یہ باتیں ہمارے لیے آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، قرآن کریم کسی شاعر کا قول نہیں، معاذ اللہ۔ یہ مشرکین مکہ ان کا رد کیا جا رہا ہے، جو معاذ اللہ کہتے تھے یہ تو شاعری ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں، کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اگلا بیان تعارف کے ذیل میں ہے، قرآن حکیم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اس کا عطا کرنے والا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف، یعنی جو آیت ہم سمجھتے ہیں، ہر آیت کا کوئی موضوع ہوتا ہے، ہر آیت میں کوئی نقطہ ایک موضوع کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو پہلے ہم ایک ترتیب سے سمجھتے اور پھر تشریح کی طرف چلیں گے، ٹھیک۔ سورۃ الحاقہ کی آیات 38 تا 43 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ الحاقہ آیات 38 تا 39، 2 آیات کا تجزیہ۔ کائنات میں معرفت الہی کی نشانیاں بہت ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کائنات میں جا بجا نشانیاں موجود ہیں۔ الفاظ تو یاد ہوں گے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ماشاءاللہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، ہے نا۔ ایسی بہت ساری آیات میں اللہ قرآن میں کائنات میں غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو پہچاننے کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سورۃ الحاقہ، بلا شبہ قرآن کریم ایک باعزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نوع انسانی تک پہنچ رہا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کسی شاعر کا فلاں کا کلام تو کس کا ہے؟ اللہ کا، مگر کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 41، قرآن کریم کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ پھر آیت نمبر 42 میں ذکر آئے گا، قرآن کریم کسی کاہن کا بیان نہیں۔ کاہن کسے کہتے ہیں اس کا ذکر آگے تشریح میں کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں آیت نمبر 43، قرآن حکیم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ رب العالمین کا عطا کردہ کلام۔ یہ عظمتیں ہیں جو قرآن حکیم کی آج کی آیات میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ تو آج ہم نے اب تک 4 باتیں سمجھی، آپ کو عرض کر رہا ہوں، ناظرین کو تو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور پھر ربط آیات، پھر اس کے بعد تعارف اور اس کے بعد تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 38 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس مقام پر ارشاد ہوا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، یہ آیت نمبر 38، اس کا مفہوم و ترجمہ، پس میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو۔ یہ آیت نمبر 38 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ عظمت قرآن کے لیے کائنات کی ہر شے کی قسم کھائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ تمام اشیاء جس کائنات میں نشانیوں کے طور پر بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، موجود ہیں، ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ قسم اٹھانا یہ صحیح لفظ ہوگا، اللہ نے ان باتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ آگے ذکر ہے کہ نظر آنے والی ہر قسم کی، ہر شے کی قسم اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، قرآن حکیم میں قسم اٹھائی ہے، قرآن حکیم میں قسم بیان فرمائی ہے، قرآن حکیم میں۔ ہم لوگ بھی تو قسمیں اٹھاتے ہیں نا، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ ہمیں قسم کھانا کس کی جائز ہے، اٹھانا کس کی جائز ہے؟ صرف
اللہ تعالیٰ کی۔ البتہ اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتا ہے یا بیان فرماتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بات میں اہمیت اور وزن پیدا ہو جائے، ہے نا۔ کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسمیں بیان فرمائی ہیں، گویا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرما کر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں ذکر ہے نظر آنے والی ہر شے کی قسم۔ اگلی آیت بھی اس سے جڑی ہوئی، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 39 ارشاد ہوا وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جسے تم نہیں دیکھتے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، تشریح میں ایک ہی مختصر نقطہ، اور نظر نہ آنے والی ہر شے کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے۔ بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، یہاں نظر تو نہیں آئے گا اسٹوڈیو میں، لیکن باہر نظر آتا ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے، آسمان نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، لیکن گیلیکسیز جو بہت ساری کہکشائیں دیکھی ہیں وہ نہیں دیکھی۔ اچھا جی، ایکسپینڈڈ یونیورس کا تصور تو سنا ہوگا نا، زمین وسعت، کائنات وسعت پذیر ہے، بہت کچھ اس آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن وہ بڑی بڑی دوربینیں لگا کے دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کووڈ-19 ایک وائرس پورے دنیا میں پھیلا ہوا، نظر آتا ہے اس آنکھ سے؟ نظر نہیں آتا۔ تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، اور اس سے زیادہ بہت کچھ ہے جو نظر نہیں آتا۔ سب کا خالق کون؟ اللہ۔ اس اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر، قسمیں بیان فرما کر آگے قرآن حکیم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے بیٹا؟ چلیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 40 ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک، اس کا بلکہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں، بے شک یہ قرآن یقیناً ایک عزت والے رسول کا بیان کردہ قول ہے۔ یہ آیت نمبر 40 کا مفہوم و ترجمہ، تشریح میں ایک ہی آیت پیش خدمت۔ بلا شبہ قرآن کریم ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بنی نوع انسانی تک پہنچ رہا ہے جو انتہائی معزز اور مکرم ہیں، یعنی ان کا اکرام کیا گیا، ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور بیان کس نے کیا؟ رب العالمین نے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور الزام تراشی کر رہے تھے اور بد کلامی کر رہے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا کلام کا رخ ہے، روئے سخن اس سے کہتے ہیں، ذرا مشکل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ روئے سخن، ٹھیک ہے، یعنی ان کی طرف کلام کا رخ ہے کہ تم جن کے بارے میں معاذ اللہ الزام تراشی کر رہے ہو، برے الفاظ استعمال کر رہے ہو، وہ تو اللہ کے بڑے معزز و مکرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان مبارک سے قرآن جاری ہو رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 41 ارشاد ہوا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، اور یہ نہیں ہے کسی شاعر کا قول، بہت کم ہی تم ایمان لاتے ہو۔ آیت نمبر 41 کا یہ مفہوم ترجمہ، تشریح کے والد سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ کفار کے قول کا رد جو کہتے تھے کہ قرآن حکیم کسی شاعر کا قول ہے، معاذ اللہ۔ سورہ یاسین تو ہم سب پڑھتے ہیں نا، اور حافظ صاحب کو تو یاد بھی ماشاءاللہ، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یاد آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر تو نہیں سکھایا، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ان کی شائن شان ہے۔ اس زمانے میں شاعر تو بہت تھے مگر ان کے کردار بھی بہت برے تھے، اور اکثر و بیشتر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تم شاعر ان کو کہتے ہو، معاذ اللہ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو بد کلامی تھی مشرکین کی، اور ان کی جو الزام تراشی تھی، اس کی نفی فرما رہا ہے۔ اگلا نقطہ، قرآن کریم کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، آگے لکھا ہے، لیکن افسوس کہ تم قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ الشعراء، حافظ صاحب کو تو یاد ہے، اس کے آخر میں شاعروں کا اللہ تعالیٰ نے پول کھولا، کہتے کچھ ہیں عمل کچھ اور کرتے، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ان کی باتیں کچھ ہوتی ہیں، ان کا عمل کچھ ہوتا ہے۔ تو شاعر تو ایسے ہوتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ تو نبی مکرم علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، کہاں شاعر اس زمانے کا اور ان کا کردار، اور کہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام جن کو مشرکین نے بھی صادق اور امین کہا۔ ذرا غور تو کرو کس طرح کی تم الزام تراشی کر رہے ہو اور اس حق کلام کو رد کر رہے ہو۔ یہ مشرکین کی طرف اللہ تعالیٰ کے کلام کا رخ ہوا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے اس کے بعد مزید چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بصیرت القرآن پروگرام، اور آج ہم مطالعہ کریں سورۃ الحاقہ کی چند آیات کا۔ وقفے سے پہلے ہم نے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 41 کا مطالعہ مکمل کیا۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 42 ارشاد ہوا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، اور یہ نہیں ہے کسی کاہن کا قول، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہوا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلے نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔
نہ ہی قرآن حکیم کسی کاہن یعنی غیب کی جھوٹی خبریں دینے والے کا قول ہے، جیسا کہ بعض دفعہ کفار یہ دعویٰ بھی کرتے تھے۔ کاہن کسے کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ فلاں آدمی ہے، اس کو خبریں مل جاتی ہیں۔ اب وہ جنات کو لا کے دیتے ہوں، فلاں لا کے دیتے ہوں، یہ کچھ نہیں پتہ ہے، اور خواہ خواہ غلط بات کہتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا، اچھا ہمارے گھر میں چوری ہو گئی، یار تم ذرا بتا دو ہمارے گھر میں چوری کس نے کی، ہمارے ساتھ فلاں کس نے، اچھا تم بتاؤ۔ وہ کبھی یوں دیکھتا، کبھی آسمان میں یوں دیکھتا، اچھا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں، پھر لوگوں کے پیسے ہضم کرتا۔ ٹھیک ہے، ایسے لوٹنے والے اس دور میں بھی تھے، ایسے لوٹنے والے آج بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کاہن ایسے لوگ تھے جو جھوٹی خبریں بتاتے تھے لوگوں کو، اور لوگ ان کی باتوں کا یقین کر لیتے تھے اپنی دانش کے اندر، اپنی سمجھ کے مطابق، اور پھر کچھ نہ کچھ عمل بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے یہ تو کاہن کا کلام، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ مشرکین مکہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کی نفی فرما رہے، کسی کاہن کا قول نہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، ناظرین کرام توجہ کیجئے گا، شعراء کا بیان خود قرآن نے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ اچھے شعراء بھی ہوتے ہیں، لیکن عظیم اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ قول و فعل کا تعداد، اور سورہ شعراء کے آخر میں آپ پڑھ لیجیے 19 پارے میں۔ اسی طریقے پر کاہن قسم کے لوگ، ان کا کردار بھی برا ہوتا تھا، گھٹیا کردار ہوتا تھا۔ بس اتنے الفاظ کافی ہیں۔ کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو انہی مشرکین نے صادق بھی کہا، امین بھی کہا، اپنے فیصلے ان سے کرائے، اپنی امانت ان کے پاس رکھواتے، اور ان کے کردار پر کوئی رتی بھر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کاہن ہونے کی باتیں کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو یہ ان کی بد کلامی تھی جس کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے۔ اگلا نقطہ، لیکن افسوس یہ کہ تم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اس پر غور نہیں کرتے۔ ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل میں فتور آ چکا ہے کہ اتنے پیارے رسول علیہ السلام، ان کا اتنا پیارا کردار، ان کے بہترین اخلاق، اور کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 43، اور ہمارے آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے۔ ارشاد ہوا تنزیل من رب العالمین، اس کا مفہوم ترجمہ نازل کیا گیا یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یہ آیت نمبر 43 کا مفہوم ترجمہ ہوا۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، بلکہ قرآن پاک تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما رہے تو ان کو کون عطا فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگلا نقطہ، اس جیسا کلام تو کیا اس کی ایک صورت جیسی صورت بھی کسی کے لیے پیش کرنا ممکن نہیں۔ یہ مشرکین کہتے تھے انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ تو انہوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا تمہیں بھی تو اپنی عربی زبان پر ناز ہے، تم بھی تو اپنے آپ کو بڑی فصاحت و بلاغت والا کہتے ہو، بڑا تم کہتے ہو ہمیں عربی زبان پر بڑا ناز ہے، تو قرآن تو بڑا کلام ہے، اس کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر کے دکھا دو۔ یہ چیلنج بھی قبول وہ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس تعلق سے ناظرین کرام قرآن بتا رہا ہے کہ یہ تو رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ کلام، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اتنا عظیم اور فصیح اور بلیغ اور مربوط اور جامع اور عظیم اور انقلابی کلام پیش کر سکے۔ یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اس مقام کے حوالے سے بڑا دلچسپ واقعہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لانے کا واقعہ تو ان کا بڑا مشہور ہے نا، جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور بہن کے ساتھ انہوں نے سختی کی اور بہن نے استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر انہوں نے قرآن سنا، پھر یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن اس سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حرم میں تھا، خانہ کعبہ کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی یہ کسی شاعر کا کلام ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ نے تلاوت فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ، میرے دل میں خیر اچھا ہے، شاعر کے نہیں کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اگلی آیت حضور نے یہ پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی چوٹ میرے دل پر لگی تھی، میرے دل میں ایک بات آئی، جواب آ گیا، میرے دل میں دوسری بات آئی، جواب آ گیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ واقعہ بھی تفاسیر میں پڑھیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اور پھر بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایمان لانے کا مشہور واقعہ، وہ تلوار لے کر نکلے تھے ایک طرف، اور پھر ہو گئے کیا؟ عمر بن خطاب کیا ہو گئے؟ عمر فاروق ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان تو ہوا مکمل، وقت ہے سوالات کا۔ آج ہمارے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، پہلا آج ان کا پروگرام ہے تو پہلا ان کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ حافظ قرآن کے لیے احادیث میں کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ، سیدھا آپ نے اپنے بارے میں سوال کر لیا۔
ہے نا. چلیے ہم آپ کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کے امی ابو کے بارے میں بتائیں گے, ٹھیک ہے. ناظرین کرام بہت قیمتی سوال ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جن کو بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لگائیں. الحمدللہ آپ کے علم میں ہے پاکستان میں سالانہ 1 لاکھ طلباء و طالبات قرآن حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, ہم پاکستان سے بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں نا, برآمدات جسے کہتے ہیں ایکسپورٹ, بہت ساری چیزیں بیچتے ہیں نا, کپڑا جاتا ہے, یہ جاتا ہے. سب سے زیادہ ہم پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, حافظ قرآن ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہیں ملے گا, کوئی انشاءاللہ جزیرہ نہیں ملے گا انشاءاللہ کہ جہاں پاکستان کا حافظ قرآن آپ کو نہ ملے. تو 1 لاکھ طلباء و طالبات الحمدللہ پاکستان میں سالانہ قرآن حفظ کر رہے ہیں. ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لی اپنے کلام کی حفاظت کے لیے. اب سوال ہے کہ عظمت کیا ہے. بیٹا ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے حافظ سے کہے گا, سنی ہوگی نا, کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا. تمہارا آخری درجہ کیا ہوگا؟ جو تم قرآن کی آخری آیت تلاوت کرے ہوگے. تو ایک تو یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ بچے جن کو اللہ نے پورے قرآن کریم کی حفظ کی توفیق عطا فرما دی. تو 6236 آیات, کتنی؟ 6236 آیات. اگر پوری پڑھیں گے تو کتنے درجے ہو جائیں گے؟ 6236 درجے. اللہ اکبر. اور مجھے اور آپ کو, میں بھی حافظ تو نہیں ہوں بہرحال, ہمارے بچے حافظ ہیں ماشاءاللہ اور باقیہ بچے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جتنا کوشش کریں قرآن یاد کریں, ہم بھی اپنے حفظ قرآن میں اضافہ کریں گے تو بھی ہمارا بھی جو ہے وہ آخرت میں درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے نا اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی بھی روشنی سے زیادہ بڑھ کر ہوگی. تو جب والدین کا اتنا اکرام ہوگا تو جو خود حافظ ہوگا اس کا اکرام کتنا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا آپ کا سوال. قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہے کہ بصیرت القرآن پروگرام میں آنا چاہیے. صحیح ہے ماشاءاللہ. جی پہلی بات تو بیٹا ہے کہ الحمدللہ کیو ٹی وی پر بہت سارے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں جن میں بصیرت القرآن بھی ہے. اور آپ کو آج اندازہ ہو گیا 29واں پارہ تو پڑھ رہے ہیں. کون سی ایپیسوڈ ہے؟ 1038. 1000 سے زیادہ پروگرامز ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے رہے, اب آپ لوگ بھی آئیں ماشاءاللہ, آئندہ بھی آتے رہیں گے. تو پہلی بات ہے کہ ایسے جو بھی پروگرامز ان سے فائدہ اٹھائیں. اور آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ اپنے گھروں پر ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, اسکول بھی, کالج بھی, یونیورسٹیز بھی آف ہیں. یہ تو بہترین موقع ہے کہ ہم ایسے پروگرام سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر رکھی ہوئی ہے, میرے سامنے بھی قرآن کی تفسیر رکھی ہوئی ہے الحمدللہ, ہمارے گھروں میں بھی ہوگی. یہ میرا چلے میں دکھا دیتا ہوں, یہ اسمارٹ فون ہے, اس میں بہت ساری تفاسیر میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی, میں خود بھی فائدہ اٹھاتا ہوں, آپ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مساجد میں ابھی اجتماعات تو نہیں ہو رہے, لیکن جب سہولت ہو جائے گی تو جب اجتماعات ہوں تو جہاں قرآن حکیم کا بیان ہو رہا ہو تو ہمیں کوشش کرنی اس میں شرکت کریں. تو ہم تفسیر کا مطالعہ کریں علماء سے پوچھ کر. ٹھیک ہے. ہم اچھے پروگرامز جس میں قرآن سکھایا جا رہا ہے ان سے استفادہ کریں. یہ تو آغاز ہوگا. کل اللہ توفیق عطا فرمائے ہم عربی زبان بھی سیکھیں تاکہ جب قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن سمجھ میں بھی آ رہا ہو. جی بیٹا آپ کا سوال. قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو ہے نا وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں برسوں سے, قرآن سنیے اور سنائیے, دوپہر میں کیو ٹی وی پہ کتنے 4 بجے شاید غالباً دوپہر میں نشر ہوتا ہے کیو ٹی وی پر الحمدللہ. تو اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں. یہ تو آن لائن گھر پہ اویلیبل ہو گیا نا ماشاءاللہ. وہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا بھی سکھاتے ہیں, ساتھ ساتھ اس کا کچھ ترجمہ بھی بتاتے ہیں, اس کی گرامیٹیکل انالیسس بھی بتاتے ہیں. پھر لوگ اپنی تلاوت آڈیو پر یعنی لائیو کال میں ان کو سنا کر اپنی تصحیح بھی کراتے ہیں. ایک شکل تو یہ ہو جائے گی. دوسری شکل کیا ہے کہ آج کل آن لائن بہت سارے ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں, ٹیوشنز اویلیبل ہیں, قرآن ٹیوٹر بھی کیو ٹی وی کی طرف سے اویلیبل. ٹھیک ہے. اس کا استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر حافظ صاحب آپ کے قریب رہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اپنے گلی محلے میں دیکھیں جو اسٹوڈنٹس ہیں, مرد ہیں, وہ مسجد میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بچیاں ہیں تو دیکھیں ہمارے محلے میں کون سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کا قرآن کا پڑھنا پڑھانا ان کو زیادہ موقع ملا, ان کا ناظرہ اچھا ہے, تو وہ بچیاں ان سے رابطہ کر لیں, خواتین ان سے رابطہ کر لیں. انگلش میں کہتے ہیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جب نیت صاف ہوگی تو منزل آسان ہو جائے گی, ارادہ پکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرما دیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. اس کے ذیل میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک ایک سورہ شروع سے اس کے اہم مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے ایک جملے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے گفتگو ہے. سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج, تاریخ بنی اسرائیل,
ہجرت اور اسلامی معاشرے کے لیے رہنما اصولوں کا بیان ہے۔ ہجرت مدینہ کا ذکر بھی ہے، یہود اور بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے، اور مسلمانوں کو مدینہ شریف ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع ملے گا، تو اسلامی معاشرے کے لیے رہنما اصول بھی سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے گئے، اور اس کے بالکل آغاز میں واقعہ معراج کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حاصل مطالعہ یعنی ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کا جو باتیں ہم نے تفصیل سے تشریح میں سمجھی، کچھ باتوں کو خلاصے کے طور پر آخر میں ریکیپ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے، بلا شبہ قرآن حکیم ایک ایسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نوع انسانی تک پہنچ رہا ہے جو انتہائی مکرم اور معزز ہیں۔ گفتگو پہلے بھی آ چکی، بس ریکیپ کے طور پر نقطہ دہرایا جا رہا ہے۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، قرآن حکیم کسی کاہن کا قول نہیں، نہ کسی شاعر کا قول ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اور عطا کس نے کیا؟ رب العالمین نے۔ چنانچہ اگلا نقطہ، قرآن کریم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے، جائزے کے حوالے سے سیگمنٹ ہوتا ہے مختصر سا، یعنی سیلف اسسمنٹ۔ ہم کہاں کھڑے؟ اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں، اتنا کچھ ہم نے قرآن سے سمجھا تو اپنا بھی ہم ایویلویشن کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قرآن حکیم کی عظمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن حکیم کے حقوق کو بار بار ہم نے سمجھا، ایمان بھی، تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ وہ کافر تو انکار کر رہے تھے، ہم تو ماننے والے ہیں، مگر ہم قرآن کی بھی مانتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن حکیم کی ماننا، اس کے احکام پر عمل کرنا۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قرآن حکیم سے اپنے معمولات زندگی کے لیے رہنمائی لیتے؟ ہم نے رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت کی اور سنی، ختم قرآن میں دعا ہوئی، وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ قرآن کو ہمارا کیا بنا دے؟ امام۔ تو امام صاحب آگے ہوتے ہم پیچھے پیچھے ہوتے نا، تو قرآن آگے اور ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کیا ایسا ہے؟ اگلا سوال، کیا ہم قرآن حکیم کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر پہنچا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن ہمیں عطا کر گئے، اپنی زندگی عطا کر گئے، اپنی سیرت عطا کر گئے، اب ختم نبوت کے بعد انسانوں تک پیغام پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ سورۃ الانعام کی آیات 100 تا 165 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے؟ آپ نے جواب امید تلاش کیا ہوگا، درست جواب ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 102، وہی خالق ہے اللہ اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانعام کی آیات 100 تا 165 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ سورہ انعام کی آیات 100 تا 165 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیتا ہے جو جانتے بوجھتے حق کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں؟ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کے انتظامیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور تمام مسلمانوں کو بھی۔ اے اللہ ہم سب کو امن اور عافیت و سلامتی عطا فرما، اللہ پورے عالم کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرما۔ اللہ جو کووڈ-19 کی اس وقت کی وبا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے دور کر دے اور ہم سب کو راحت، آسانی اور عافیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔